اللہ کے پاک نام سے اپنے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ پارہ نمبر 2 ہے سورہ البقرہ، آیت نمبر 144۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب لا يعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون۔ لفظی ترجمہ ہے قد بے شک، نورا ہم دیکھ رہے ہیں، تقلبا بار بار پھرنا، وجہی کا تیرے چہرے کا، فی السمائی آسمان میں، فلانولینک پس البتہ ہم ضرور آپ کو پھیر دیں گے، قبلتن اس قبلے کی طرف، ترضاہا آپ پسند کرتے ہیں اسے، فولی تو پھیر لیجئے، وجہ کا اپنا چہرہ، شطر المسجد الحرام طرف مسجد حرام کی، وحیث ما اور جہاں پر بھی کنتم تم سب ہو، فولو تو سب پھیر لو، وجوہکم اپنے چہرے کو، شطرہ اسی کی جانب، وَإِنَّ اور بے شک الذین اوتو وہ سب جو دیے گئے، الکتاب کتاب، لیعلمون یقیناً وہ سب جانتے ہیں، انہ الحق کہ بے شک وہی حق ہے، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، وما اللہ اور نہیں اللہ تعالیٰ بغافل بے خبر، عما اس سے جو یعملون وہ سب کر رہے ہیں۔ با محاورہ ترجمہ ہے یقیناً ہم آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف پلٹنا دیکھ رہے ہیں، تو یقیناً ہم آپ کو لازماً اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جسے آپ پسند کرتے ہیں، سو آپ اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر دیں، اور تم جہاں کہیں بھی ہو اپنے چہرے کو اسی کی طرف پھیر لو، اور بلا شبہ وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی ہے بے شک وہ جانتے ہیں، بلا شبہ ان کے رب کی جانب سے یہ واقعی حق ہے، اور جو وہ عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے ہرگز بے خبر نہیں ہے۔ یہاں اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دل کی خواہش کو واضح کیا ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حالات سے لا علم نہیں ہیں، ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں۔ پھر فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا تو یقیناً ہم آپ کو لازماً اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جسے آپ پسند کرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پسند کرتے تھے وہ کعبۃ اللہ ہے۔ اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شرف کا بھی بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسندیدہ قبلہ یعنی بیت اللہ کے متعلق اللہ تعالیٰ نے حکم نازل فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ تشریف لائے تو 16 یا 17 ماہ تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ خواہش تھی کہ اللہ تعالیٰ قبلے کی تبدیلی کا حکم نازل فرما دیں تاکہ دین اسلام اپنی اصل شکل میں نمایاں ہو جائے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قبلے کی تبدیلی کے حکم کا انتظار تھا، چنانچہ ہجرت کے دوسرے سال یہ حکم آ گیا۔ اور قبلے کی تبدیلی اس لیے بھی ضروری تھی کہ یہود کو جب اللہ تعالیٰ نے امامت کے منصب سے ہٹایا تو یہ ضروری ہو گیا تھا کہ دین کو یہودی روایات سے الگ کر دیا جائے تاکہ اللہ تعالیٰ کا دین اسلام اپنی خالص شکل میں نمایاں ہو سکے۔ پھر فرمایا فولی وجہ کا شطر المسجد الحرامی سو آپ اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ آپ اپنا رخ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں، یعنی بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف پھیر لیں، اور پھر فرمایا وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وَجُوهَكُمْ شَطْرَهُ اور تم جہاں کہیں بھی ہو اپنے چہرے کو اسی کی طرف پھیر لو۔ تمام مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا کہ مشرق میں ہوں یا مغرب میں ہوں، دنیا کے جس حصے میں بھی ہوں، اپنا رخ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں۔ پھر فرمایا وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ اور بلا شبہ وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی ہے بے شک وہ جانتے ہیں، بلا شبہ ان کے رب کی جانب سے یہ واقعی حق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ واضح فرمایا کہ اہل کتاب اپنی نبیوں اور اپنی کتابوں کی پیشن گوئیوں کی وجہ سے یہ جانتے تھے کہ آخری نبی جب آئے گا تو قبلہ بیت اللہ ہو جائے گا، لیکن یہودی حسد کی وجہ سے، کفر اور سرکشی کی وجہ سے اس حق کو چھپاتے تھے۔ پھر فرمایا وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ اور جو وہ عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے ہرگز بے خبر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہود کو تنبیہ کی ہے کہ وہ ان کے اعمال سے غافل نہیں ہے،
اس آیت سے اہل ایمان کے لیے تسلی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات سے غافل نہیں ہے جو کچھ بھی اہل کتاب کر رہے ہیں، اور یہ کہ اہل کتاب یہ جانتے ہیں کہ یقیناً یہ حق ہے لیکن اسے چھپاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے قیامت تک کے لیے یہ حکم نازل فرما دیا کہ مسلمان خواہ دنیا کے کسی بھی حصے میں رہتے ہوں، نماز کے لیے اپنا رخ بیت اللہ ہی کی طرف پھیریں گے۔ ہاں، سفر میں نفلی نماز جو ہے وہ غیر قبلے کی طرف منہ کر کے جائز ہے، جبکہ دل کا رخ بیت اللہ ہی کی طرف ہو۔ اسی طرح حالت جنگ میں بھی غیر قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی جا سکتی ہے، یا پھر اگر قبلے کی رخ کا علم نہ ہو اور نہ ہی کوئی بتانے والا ہو تو اپنے اجتہاد سے قبلے کی سمت مقرر کر کے نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ اور اگر کسی نے نہ جانتے ہوئے اور لا علمی کی وجہ سے غیر قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ لی تو اس کی نماز ہو جائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ طاقت سے زیادہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا، لیکن جانتے بوجھتے اپنا رخ غیر قبلے کی طرف کرنے سے نماز نہیں ہوگی۔ آیت نمبر 145 ہے، وَلَئِنْ آتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ۔ لفظی ترجمہ ہے، وَلَئِن اور البتہ اگر آتیتا آپ لے آئیں الذین اوتوا الکتاب ان لوگوں کے پاس جو سب دیے گئے کتاب، بکلی ہر قسم کی آیت نشانی، تو پھر بھی ما تابعو نہیں وہ سب پیروی کریں گے قبلتک تیرے قبلے کی، وما اور نہ انت بتابعین آپ پیروی کرنے والے ہیں قبلتہم ان کے قبلے کی، وما اور نہ بعضہم ان سب میں سے کوئی بتابعین پیروی کرنے والا ہے قبلۃ بعض کسی دوسرے کے قبلے کی، ولا ان اور البتہ اگر اتبعت آپ نے پیروی کی اہواہم ان کی خواہشات کی، من بعد ما اس کے بعد کہ جاءکا آپ کے پاس آ چکا من العلم علم، انکا تو یقیناً آپ اذا لمن الظالمین تو آپ ضرور ظالموں میں سے ہوں گے۔ بامحاورہ ترجمہ ہے، اور یقیناً اگر آپ ان لوگوں کے پاس جنہیں کتاب دی گئی ہر نشانی لے آئیں تب بھی وہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، اور نہ آپ کسی صورت ان کے قبلے کی پیروی کرنے والے ہیں، اور نہ وہ کسی صورت ایک دوسرے کے قبلے کی پیروی کرنے والے ہیں، اور یقیناً اگر آپ نے اس کے بعد جو آپ کے پاس علم میں سے آیا ہے ان کی خواہشات کی پیروی کی تب تو یقیناً آپ ضرور ظالموں میں سے ہوں گے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ فرمایا ہے کہ اگر آپ ان لوگوں کے پاس یعنی بنی اسرائیل کے پاس، یہود و نصارہ کے پاس ہر نشانی لے آئیں تب بھی وہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے۔ نشانی سے مراد قبلے کی دلیلیں ہیں، یعنی اگر آپ ہر طرح کے دلائل بھی دے دیں تب بھی وہ آپ کے قبلے کی پیروی کرنے والے نہیں ہیں۔ پھر فرمایا وما انت بتابعین قبلتہم، اور نہ آپ کسی صورت ان کے قبلے کی پیروی کرنے والے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں کہ بیت اللہ کو قبلہ بنانا اللہ تعالیٰ کی جانب سے حق ہے۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ واضح کر دیا کہ قبلے پر کسی بھی قسم کی مصالحتی کوششیں کرنا بے فائدہ ہوگا، کیونکہ انہوں نے یعنی یہود و عیسائیوں نے تعصبات کی بنا پر اپنے قبلے کی سمت مقرر کی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کے حکم سے، تو بنیادی فرق یہی ہے، لہٰذا اس پہ سمجھوتا ممکن نہیں ہے۔ اہل کتاب نے بیت اللہ کو قبلہ نہ مانا، اور ان کے نہ ماننے کی وجہ ان کی خواہش پرستی تھی، یعنی وہ اپنی فضیلتوں کے خوابوں میں جی رہے تھے اور اسے نکلنا نہیں چاہتے تھے۔ پھر فرمایا وما بعضهم بتابعین قبلۃ بعض، اور نہ وہ کسی صورت ایک دوسرے کے قبلے کی پیروی کرنے والے ہیں۔ یہاں ایک دوسرے سے مراد یہودی اور عیسائی ہیں۔ یہود بیت المقدس کے مشرق کی طرف رخ کر کے عبادت کرتے ہیں، اور عیسائی بیت المقدس کے مغرب کی طرف رخ کر کے عبادت کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ توجہ دلائی ہے کہ مسلمانوں کے قبلے کی تبدیلی پر تو ان کا موقف ایک ہے، لیکن یہ بتاؤ کہ کیا وہ خود ایک دوسرے کے قبلے کی پیروی کرنے کے لیے تیار ہیں؟
یعنی خود وہ ایک دوسرے کے قبلے کی پیروی نہیں کرتے لیکن مسلمانوں پر اعتراضات کرتے ہیں۔ پھر فرمایا وَلَا إِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ، اور یقیناً اگر آپ نے اس کے بعد جو آپ کے پاس علم میں سے آیا ہے ان کی خواہشات کی پیروی کی تب تو یقیناً آپ ضرور ظالموں میں سے ہوں گے، کیونکہ اہل کتاب کی یہ خواہش تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے قبلے کو اختیار کر لیں، اور ان کی یہ خواہش بھی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دین کی پیروی کریں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ واضح فرمایا کہ آپ کے پاس جو علم آیا ہے، یعنی اس علم سے مراد دین اسلام ہے، اور اس بات کا علم کہ کعبہ ہی قبلہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ اب اللہ تعالیٰ کا حکم آ چکا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وحی کے پابند ہونے کی وجہ سے ان کے قبلے کو اختیار نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر ایسا کیا تو یہ نافرمانی ہوگی، اور یہ نافرمانی ظلم ہے۔ تو یوں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ حکم دیا ہے کہ جیسے اہل کتاب باطل پر ڈٹے ہوئے ہیں، کفر پر ڈٹے ہوئے ہیں، اسی طرح آپ حق پر ڈٹ جائیں اور ثابت قدم رہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حق پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔